السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ تو آج ہم بات کریں گے کلاس 12 بہار بورڈ کا اردو کا پہلا چیپٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ یہ چیپٹر بیسیکلی لکھا گیا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے دوارا۔ اگر آپ کلاس 12 بہار بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ پہلا سوال ہے کہ اردو کا سب سے پہلا خاکہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا خاکہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی ہے۔ یعنی ہم لوگ کے 12 کے اردو میں جو پہلا چیپٹر ہے یہی سب سے پہلا خاکہ ثابت ہوا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ یعنی سب سے پہلے خاکہ کون لکھا تھا اردو میں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہیں۔ کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اگلا سوال، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ جواب، فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں دانی تھے۔ کون تھے؟ میاں دانی نام سے ایک لڑکا تھا جو فرحت اللہ بیگ کے ساتھ نذیر احمد کے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں دانی تھے جو کہ ان کا دوست تھا۔ سوال، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یعنی نذیر احمد کون سی تصنیف کرتے تھے، کیا لکھتے تھے؟ جواب ہو جائے گا نذیر احمد کا تعلق افسانہ سے ہے، یعنی نذیر احمد افسانہ نگار تھے۔ اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ یہاں مولوی صاحب سے مراد نذیر احمد صاحب ہے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ کیا کرنے؟ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اگلا سوال، کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا عربی شاعر متبنی سے متعلق سبق کو پڑھنے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ یعنی یہ دونوں جب پڑھنے جاتے تھے میاں دانی اور مرزا فرحت اللہ بیگ، تو ایک دن ان کے ساتھ ایک اور لڑکا پڑھنے کے لیے گیا جس کا نام تھا میاں رضا، جو کہ پہلا دن گیا اور پہلے ہی دن وہ استاد کے غصے کو دیکھ کر کے اس کی چھٹی ہو گئی، یعنی کہ وہ دوسرے دن سے اور واپس سے گیا نہیں۔ اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ یعنی یہ لوگ جو نذیر احمد کے پاس جاتے تھے تو وہاں پر وہ لوگ شعر سیکھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ کس طرح کی غلطیاں یہ کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا مرزا فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں عموماً اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ اعراب سے مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش، کہاں زبر لگانی ہے، کہاں زبر زیر لگانی ہے، کہاں پیش لگانی ہے، ان سب چیزوں کی یہ غلطیاں کرتے تھے۔ اگلا سوال، میاں دانی شعر پڑھنے میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ وہ تو تھا مرزا فرحت اللہ بیگ کی غلطی، اور ان کے ساتھ جو جاتے تھے میاں دانی یہ کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ میاں دانی ایسی غلطیاں کرتے تھے کہ شعر کو نثر بنا دیتے تھے۔ یعنی ابھی میں جو پڑھ رہا ہوں نا بچوں، یہ آپ کا نثر ہے، اور شعر وہ ہوتا ہے، آپ لوگ تو شعر سنتے ہی ہیں، شعر کا الگ انداز ہوتا ہے، اور اس طرح میرے طرح جو پڑھتا ہے اس کو نثر کہتے ہیں۔ تو میاں دانی صاحب شعر کو نثر کے طرح پڑھ دیتے تھے، اس کو شعر کا جو طرز ہے اس طرح سے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اگلا سوال، مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک روز میاں دانی سبق پڑھتے تھے اور ایک روز فرحت اللہ بیگ۔ یعنی جو سبق پڑھنا ہوتا تھا اس سبق کو یہ لوگ پہلے سے پڑھ کے جاتے تھے، اور مولوی صاحب اس کو صحیح اور غلط جو ہے وہ بتاتے تھے۔ تو ایک روز فرحت اللہ بیگ صاحب پڑھتے تھے اور ایک روز میاں دانی صاحب پڑھتے تھے۔ اگلا سوال، مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے تھے؟ یعنی ان لوگوں کو پڑھانے کے دوران کسی بات سے غصہ ہو گئے تھے، تو بول رہے کہ کیوں غصہ ہوئے تھے؟ جواب، فرحت اللہ بیگ بار بار اعراب کی غلطیاں کرتے تھے،
اور جب مولوی صاحب نے میاں دانی کو پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے شعر کو نثر بنا دیا، اس لیے مولوی صاحب غصہ ہو گئے۔ یعنی فرحت اللہ بیگ صاحب پہلے سے پڑھتے تھے تو وہ تو ایک غلطی کر ہی رہا تھا، اعراب کی غلطی، لیکن جب انہوں نے میاں دانی صاحب کو پڑھنے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی ایک دوسری غلطی کر دی، اس لیے مولوی صاحب کو اور زیادہ غصے آ گئے۔ اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ جواب، فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا، جیسے کہ شعر خوانی وغیرہ۔ اگلا سوال، جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک ہم تو جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے، یہ قول کس کا ہے؟ یعنی یہ بات کس نے کہی تھی؟ اس کا جواب ہو جائے گا یہ قول مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ یعنی جب استاد غصے ہو گئے تھے نا مولوی صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ چلے جاؤ، آپ لوگوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ نے کہا تھا کہ جب تک کوئی ہمیں یہاں سے دھکا دے کر نہیں نکالے گا تب تک ہم نہیں جائیں گے، اور اگر چلے بھی گئے تو پھر سے واپس آ جائیں گے۔ تو یہ پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اگلا سوال ہے، خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، شاگرد کیا ہوئے استاد کے استاد ہو گئے، اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو۔ یعنی کہ جب ان بچوں نے خوب ضد کی کہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو نذیر احمد صاحب جو کہ استاد تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آپ لوگ شاگرد نہیں بلکہ آپ لوگ استاد ہو، میں ہار گیا تم ہی لوگ جیت گئے، ٹھیک ہے اللہ کے واسطے آپ لوگ کتاب لے کر کے آؤ اور سبق پڑھ لو اور میرا پیچھا چھوڑو۔ تو یہ قول کس کا تھا؟ یہ قول تھا وہی استاد یعنی کہ نذیر احمد صاحب، جنہیں مولوی صاحب بھی کہتے ہیں ابھی کہانی میں۔ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ یہ قول نذیر احمد کا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آپ کے کلاس 12 کا پہلا چیپٹر کا جو VVI کوشچنس ہوتے ہیں، یعنی کہ کتاب جو آپ لوگوں کا سرکاری بک ہے اس کے پیچھے جو سبجیکٹیو آبجیکٹیو جو کتاب بک کوشچنس ہوتے ہیں، ان سارے کوشچنس کو ہم نے یہاں پر کور کیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔